باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار جبریل آئے تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اللہ پاک نے آپ کی امت میں ایسے بھی آپ کے امتی پیدا کیے ہیں وہ جو قیامت کے دن اللہ سے ایسے باتیں کریں گے جیسے انسان جو ہے آپس میں باتیں کرتے ہیں، رب سے ایسے باتیں کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے اجازت لے کر پھر حاضر ہوتا ہوں۔ تو جبریل گئے، اس روایت کے راوی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہیں۔ جبریل گئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو جبریل علیہ السلام جو تھے مسکرا رہے تھے۔ تو میرے آقا نے پوچھا، جبرائیل کیا بات ہے، مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ایک شخص کو کہے گا کہ یہ جو تیرا نام اعمال ہے اس میں نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، جو تو نے نیکیاں کی تھی وہ بھی فرشتوں نے لکھی ہے اور جو تو نے گناہ کیے وہ بھی فرشتے نے لکھے ہیں۔ تو وہ رب سے کہے گا کہ وہ اپنا عمل نامہ دیکھ کے کہے گا، یا اللہ یہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو رب فرمائے گا، تو نے نہیں کیا ہے تو پھر کیا انہوں نے جو ایسے ہی لکھا ہے؟ کہے گا، میرے اللہ یہ تو تیرے حکم کے ماتحت ہیں، جیسے تیرا حکم ہے، مجھے کوئی اپنے گواہ دے۔ تو میرا کریم رب فرمائے گا، چل میں تجھے تیرے ہی گواہ دیتا ہوں۔ رب اس کی زبان کو حکم دے گا، وہ اس کی زبان گواہی دے گی جو اس نے گناہ کیے ہوں گے۔ تو یہ رب سے کہے گا، یا اللہ یہ میری زبان تو دشمن ہے، سبحان اللہ، یہ زبان تو میری دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ اللہ کیا کیا غلط کام کروائے، غیبتیں جھوٹ، یہ دشمن ہے میری۔ تو رب فرمائے گا، چل تیرے ہاتھوں کو تیری گواہی دلواتا ہوں۔ تو ہاتھ اس کے گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کام کیے تھے یہ کام کیے تھے۔ تو ہاتھوں کے وہ پھر وہی کہے گا کہ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کے پیر گواہی دیں گے، سب جب زبان بھی گواہی دے چکی ہوگی، ہاتھ بھی اس کے پیر بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ اب خاموش ہوگا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں کو، فرشتوں اس کو اب دوزخ میں لے جاؤ۔ تو وہ رب کو کہے گا، یا اللہ مجھے جو دوزخ میں بھیج رہے ہو تو پھر تیری رحمت کہاں گئی؟ یہ جبریل بتا رہے میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہے گا، یا اللہ تیری رحمت کہاں گئی؟ تو رب فرمائے گا، چل میرے بندے
میں اپنی رحمت کی وجہ سے تجھے جنت بھیجتا ہوں. فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. تو کتنا میرا رب کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے. اور وہ کوئی بندے جو اللہ کے جو ایسے جو قیامت کے دن رب سے بھی بات کرنے والے ہوں گے, جو رب کے ساتھ کلام کریں گے, اور میرا رب جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک قیامت کے روز ایک شخص کے نام اعمال جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. تو جب تلیں گے تو اس کے گناہ بڑھ جائیں گے. تو اس کو حکم دے گا رب اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ تھوڑا آگے جائے گا پھر پیچھے دیکھے گا, پھر آگے جائے گا پھر پیچھے دیکھے گا, پھر تھوڑا آگے جائے گا پھر دیکھے گا. اس کو رب آواز دے گا کہ اے میرے بندے تو پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ رب کو تو پتہ ہے سب کچھ. وہ کہے گا یا اللہ میں نے کہا, میں نے سنا تھا رب رحمان ہے اس لیے پیچھے دیکھا. پھر خیال آیا رب رحیم ہے, میں نے پیچھے دیکھا. پھر خیال آیا میرا رب کریم ہے. تو میرا رب فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. تو وہ کتنا کریم ہے, وہ کیسے کیسے اداؤں پر انسان کو بخش دیتا ہے. تو کیوں نہ انسان ہر وقت انسان اپنے رب کی عبادت کرے, اس کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے, ہر وقت توبہ کرتا رہے, گناہوں سے بچے, غیبت کرنے سے بچے, اور جو غیبت خور لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچے. جہاں اس کے سامنے کسی کی غیبت ہو تو اس کو روکے کہ غیبت نہ کرو, یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ غیبت نہیں کرو, نہیں سنے نہ غیبت کرے, اور برے لوگوں سے دور رہے اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہے. اپنی حق حلال کی روزی کما کر وہ اپنے بال بچوں کو کھلائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں یہ انعام دے اپنے محبوب کے صدقے میں کہ ہمیں ساری زندگی مرتے دم تک, آخری سانس تک اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اور اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے. یہ فرقہ واریت بڑا ناسور ہے کیونکہ اس میں لوگ قرآن کے منکر ہو گئے ہیں, سوائے مومنوں کے, سوائے ولی اللہ اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کے. کیونکہ ولی وہ فرقے سے منع کرتے ہیں, وہ کسی فرقے میں نہیں آتے, اور مومن بھی جو ہے کسی فرقے میں نہیں آتے ہیں. جو مومن جو اولیاء اللہ کے ان کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے, اور میرے وطن کو, وطن کی پاک فوج کو قیامت تک ہر موڑ پر کامیابی, فتح, عزت عطا فرمائے. اور ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں, مومن رہتے ہیں, پاکستان میں, سعودی, ایران, عراق, شام, فلسطین میں, ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مومن رہتے ہیں, میرا رب سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں. انشاءاللہ تعالی یہ درود پاک کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا, اور لوگ پڑھنے والے بھی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. میری تمنا ہے کہ میں سندھ صوبے کے میں پیدا ہوا, سندھ دھرتی میں پیدا ہوا ہوں, اور میری تمنا ہے کہ میری سندھ میں, میری جماعت میں اتنے عاشق اللہ پیدا کرے کہ روزانے 5 ارب درود پاک پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.